کہانی کا آغاز ایک بڑے ہال میں ہوتا ہے جہاں پولیس ڈپارٹمنٹ کے ڈیٹیکٹیو گجراج اوستی کو ان کی خدمات کے اعتراف میں اعزاز سے نوازا جا رہا ہوتا ہے۔ ان سے ان کی زندگی کے سب سے پیچیدہ کیس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اور گجراج لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں۔ ان کی آنکھیں دور ماضی میں جا پہنچتی ہیں اور انہیں ایک پراسرار کیس یاد آتا ہے جو ان کی زندگی کا سب سے مشکل کیس ثابت ہوا تھا۔ 5 سال پہلے ڈاکٹر آدتیہ اور ان کی بیوی شروتی راوت ایک خوبصورت لیکن ویران پہاڑی علاقے میں اپنے نئے گھر میں منتقل ہوئے تھے۔ یہ گھر بلند پہاڑوں اور گھنے جنگلوں سے گھرا ہوا تھا۔ پہلی رات ہی آدتیہ کو احساس ہوا کہ یہ جگہ کچھ عجیب سی ہے۔ کھڑکی کے باہر ہوا کے ساتھ ہلکی سی سرگوشیوں جیسی آوازیں آتی تھیں۔ آدتیہ نے اسے نظر انداز کر دیا اور سو گیا۔ اگلی صبح شروتی نے بتایا کہ رات کو اس نے کسی عورت کی ہنسی سنی تھی۔ آدتیہ نے مذاق میں بات کو ٹال دیا، لیکن شروتی کے چہرے پر خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد آدتیہ اور شروتی دونوں ہی ان عجیب واقعات سے تنگ آنے لگے۔ ایک رات آدتیہ کو خواب میں ایک سفید لباس میں ملبوس عورت نظر آئی جو اسے گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کا جذبہ تھا اور اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ آدتیہ خواب سے کانپتے ہوئے جاگ اٹھا اور اسے لگا جیسے وہ عورت ابھی بھی کمرے میں موجود ہے۔ شروتی نے بھی اسی رات ایک پراسرار سایہ دیکھا۔ وہ ڈر کے مارے اٹھ بیٹھی اور آدتیہ کو جگایا۔ اب دونوں ہی خوف میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اگلی صبح انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس پراسرار معاملے کی تفتیش کروائیں گے۔ گجراج اوستی ایک تجربہ کار ڈیٹیکٹیو تھے جنہیں پراسرار اور خوفناک کیسز میں ماہر سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے متعدد کیسز حل کیے تھے جنہیں دوسرے ڈیٹیکٹیو حل کرنے سے قاصر تھے۔ جب آدتیہ اور شروتی نے گجراج کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی تو گجراج نے فوراً ہی اس پیشکش کو قبول کیا۔ پہلی ہی رات گجراج نے بھی اس گھر میں عجیب محسوس کیا۔ انہوں نے دیواروں پر کچھ پرانی تصویریں دیکھیں جن میں ایک خاندان خوشی سے مسکراتا ہوا نظر آ رہا تھا، لیکن ان تصویروں کے چہرے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دھندلے اور خوفناک نظر آتے تھے۔ گجراج نے تحقیقات شروع کی اور معلوم ہوا کہ اس گھر کے پچھلے مالک ایک عورت مریم میتھیوز تھی۔ مریم ایک تنہا پسند عورت تھی جو اپنے والدین کی موت کے بعد یہاں رہتی تھی۔ اس نے اپنی ساری جائیداد چند سال پہلے راوت فیملی کو بیچ دی تھی، لیکن گجراج کو شک ہوا کہ اس کہانی میں کچھ تو ایسا ہے جو سامنے نہیں آیا۔ ایک رات گجراج نے محسوس کیا کہ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے مڑ کر دیکھا، ایک سایہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ سائے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے، لیکن ان کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ راوت فیملی کو اب مسلسل خواب میں ایک ہی عورت نظر آ رہی تھی جو انہیں دیکھ کر ہنستی اور کبھی کبھی روتی تھی۔ گجراج نے فیصلہ کیا کہ وہ اس خواب کی اصل حقیقت کا پتہ لگائیں گے۔ انہوں نے معلوم کیا کہ مریم کی ایک بہن تھی جو کوما میں چلی گئی تھی اور وہ کبھی ہوش میں نہ آ سکی۔ تفتیش کے دوران گجراج کو معلوم ہوا کہ مریم کی بہن کا نام ایمی آر میتھیوز تھا، اور اسی کے بارے میں ساری باتیں سن کر انہوں نے سمجھا کہ یہی اصل میں ان واقعات کی جڑ ہے۔ گجراج نے آدتیہ سے سوالات پوچھے جن میں یہ معلوم ہوا کہ آدتیہ اور شروتی نے چند سال پہلے ایک دل کے ٹرانسپلانٹ کا کیس کیا تھا۔ حیران کن طور پر جس عورت کو دل ملا تھا اس کا نام انجلی ملہوترا تھا، لیکن جب انہوں نے اس کیس کی تفصیلات نکالی تو معلوم ہوا کہ انجلی کو جو دل دیا گیا تھا وہ دراصل ایمی آر میتھیوز کا تھا، اور اسی واقعے کے بعد سے ہی پراسرار حالات شروع ہوئے تھے۔ اب گجراج کو یقین ہو چکا تھا کہ یہ سب کچھ ایمی کی روح کا نتیجہ ہے جو انجلی میں منتقل ہو چکی ہے اور اپنی موت کا بدلہ لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ گجراج نے راوت فیملی کو سمجھایا کہ انہیں اپنے جرم کا اعتراف کرنا ہوگا تاکہ ایمی کی روح کو سکون مل سکے۔ شروتی اور آدتیہ خوف میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے گجراج کی بات کو رد کر دیا، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ خوفناک واقعات میں اضافہ ہوتا گیا۔ گجراج نے فیصلہ کیا کہ وہ انجلی سے مل کر سچائی کو مزید کھوجیں گے۔ جب وہ انجلی سے ملے تو انہیں اندازہ ہوا کہ اس کی شخصیت میں ایک خوفناک تبدیلی آ چکی ہے۔ اس کی آواز میں ایک پراسراریت تھی اور اس کی آنکھوں میں انتقام کی چمک دکھائی دیتی تھی۔ گجراج کو یقین ہو گیا کہ ایمی کی روح نے انجلی پر قبضہ کر لیا ہے۔ آخر کار خوف اور دہشت کے عالم میں آدتیہ اور شروتی نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ انہوں نے قبول کیا کہ ایمی کو کوما کی حالت میں ہوتے ہوئے اسے مار دیا تھا تاکہ اس کا دل انجلی کو دیا جا سکے۔
ان کا جرم سن کر گجراج نے انہیں پولیس کے حوالے کر دیا۔ آدتیہ اور شروتی کے جرم کا اقرار کرتے ہی انجلی کے وجود سے ایمی کی روح آزاد ہو گئی۔ گجراج نے دیکھا کہ ایک آخری بار انجلی نے آنکھیں بند کر کے ایمی کو سکون پانے کی دعا کی اور پھر وہ بالکل پرسکون ہو گئی۔ راوت فیملی کو جیل بھیج دیا گیا اور اس کیس نے گجراج کے ذہن میں ایک گہرا نقش چھوڑ دیا۔ انہوں نے اس بات کا عہد کیا کہ وہ ہمیشہ انصاف کے لیے لڑیں گے، چاہے معاملہ کسی کی روح کا ہی کیوں نہ ہو۔